آج ایک بار پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور اس دفعہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سامنے۔ آپ جانتے ہیں جس دور میں آپ کے باپ دادا زندگی گزار کے گئے، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اور جس دور میں آپ کی آنے والی اگلی 3 سے 4 نسلیں رہیں گی، یہ سارے ادوار یہودیوں کے ہیں۔ موجودہ دور اور آنے والا دور صہیونیوں کا ہے، ان کے مفادات کا ہے، ان کے غلبے کا ہے۔ آپ کی حیثیت اس میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بات انتہائی اہم اور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی مزاحمت ہے تو وہ اسلام ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے کہ وہ صہیونیت کے آگے کھڑے نہ ہو سکے، مزاحمت نہ کر سکیں۔ ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ یہ وہ سفارتی معاہدہ ہے جس کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور دیگر عرب ریاستوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ کہا گیا کہ یہ امن کا ایک اہم قدم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امن کے اس قدم کی آڑ میں اسرائیل نے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معاہدات کرنے کے بعد کیا کیا؟ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی آج بھی جاری ہے۔ کیا یہ معاہدات ہونے کے بعد، اسلامی ریاستوں کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کسی قسم کا امن عمل میں آیا؟ لیکن یہ سچ ہے کہ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں فلسطینیوں کا لہو، مسجد اقصیٰ کی حرمت اور مسلم ممالک کا ضمیر گروی رکھ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ آج کل کی اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، پاکستان میں ریاستی اور اسٹیبلشمنٹ کے لفافہ صحافی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان بھی جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں انہی اکارڈ کی طرف، یعنی ابراہیم اکارڈ کے تحت، ابراہیم معاہدات کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، جو انتہائی خاموشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بغیر عوامی مشاورت کے ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے جو ہماری روایات، اقدار اور نظریاتی وجود کے یکسر خلاف ہے۔ کیا یہ وہی پاکستان نہیں ہے جس نے اپنے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تحت اسرائیل کو کبھی تسلیم نہ کرنے کا عہد کیا تھا جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، ان کا ملک واپس نہیں مل جاتا؟ ہم نے کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ جوڑا، تو پھر ہم فلسطین کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ فلسطینیوں کے خون کا سودا کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل کی صفاقی، ان کے مظالم اور ان کے جنگی جرائم ہمیں نظر نہیں آ رہے آج؟ کیا مسجد اقصیٰ کی حرمت کی پامالی کیا ہمارے لیے اب اہم اور دردناک نہیں رہی؟ پاکستان میں بہت سارے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ریاستی بیانیاں بناتے ہیں، اب وہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی افادیت بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس کے دشمن ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں بھارتی سفارت خانہ بھی ہے۔ تو اگر بھارتی سفارت خانہ موجود ہے تو ہم اسرائیل کا سفارت خانہ کیوں نہیں کھول سکتے؟ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تجارتی مفادات اور امن کو بحال کرنے کے نام پہ ضمیر بیچا جا رہا ہے، اور یہ جو بیچ رہے ہیں، یہ وہ سوداگر ہیں جو کل پورے ملک کو نیلام کر کے رکھ دیں گے، پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے وسائل کو بیچ دیں گے، ان کا بھی سودا کر دیں گے، جو آپ نے دیکھا ہے آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، پاکستان کی عوام سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ ہم سب کچھ بخوبی جانتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں رہے گی۔ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اسرائیل کے وجود کی مخالفت کی تھی، ان کے نظریے کے تحت ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، ان کی زمین ان کو واپس نہیں مل جاتی۔ پاکستانیوں کو فلسطین کے لیے انصاف چاہیے۔ ہمیں ابراہیم اکارڈ پہ دستخط نہیں چاہیے، بلکہ امت کی غیرت چاہیے۔ پاکستانیوں کو بحیثیت مسلمان امت کی غیرت چاہیے۔ پاکستان کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، امہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ امریکہ کے سامنے جھک کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی جرنیل، کوئی فیلڈ مارشل، کوئی کٹ پتلی حکومت، کوئی ایجنسی یہ چاہتی ہے کہ قائد اعظم کے اس ویژن کو، ان کے اس نظریے کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اسرائیل کے وجود کو ماننے سے انکار کیا، ہم اس کو بیچ دیں گے، اس کا سودا کر دیں گے، تو وہ سب کان کھول کے سن لیں، یہ قوم جاگ چکی ہے۔ سارے حقائق اب لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور اب پوری قوم یہ جان چکی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے، اور آج وہ اگر جیل میں ہے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے۔ وہ ایک خوددار لیڈر، وہ اس ملک و قوم کا مخلص، امہ کو لیڈ کرنے کا حوصلہ رکھنے والا، کیپیسٹی رکھنے والا، مغرب کو قبول نہیں تھا، صہیونیوں کو قبول نہیں تھا، آج وہ جیل میں ہے۔ اس کو جیل میں رکھنے کا ذمہ دار عاصم منیر ہے، اور وہ کس کی اماں پہ کر رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ امریکہ کی اماں پہ کر رہا ہے، اسرائیل کی اماں پہ کر رہا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔